ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ پروگرام کربلا میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے مہمان صاحب بیاض جناب اشرف علی عابدی صاحب اور جناب غلام عباس صاحب تشریف فرما ہے۔ ناظرین، ہمارا موضوع ہے کربلا، اور جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے تو نواسۂ رسول، مظلوم کربلا، سرکار با عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ وہ حسین جو انبیاء مباہلہ ہیں، خیر الورا کے نواسے ہیں، عرش الہی کے گوشوارے ہیں، خیر البشر کے لخت جگر ہیں، صورت و سیرت میں مثل پیمبر ہیں، علمی حکمت میں مثل حیدر ہیں، عفت و عصمت میں فرزند بطول ہیں، مخزن صدق و صفا ہیں، سراپائے تسلیم و رضا ہیں، دریائے جود و سخا ہیں، معدن علم و حیا ہے، رشتے آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین ہیں۔ سلام ہو حسین علیہ السلام پر اور ان کے اعزا قربا و جانثار پر کہ جنہوں نے پیاسے رہ کر کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے رہ کر ایک عظیم قربانی پیش کی، جسے صدیاں کیا قیامت تک رہتی دنیا میں انسانیت فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزوں، شاید اسی منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاعر فطرت جناب جوش ملیح آبادی صاحب نے انہیں خراج عقیدت کچھ یوں پیش کیا تھا کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے، جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ ناظرین، صدیاں گزر گئیں، بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک نواسۂ رسول حسین ابن علی علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، کربلا والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی ذیل میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مہمان جناب اشرف علی صاحب سے ہم گزارش کریں گے، عابدی صاحب سے، کہ آپ پروگرام کا آغاز کچھ اشعار سے جو کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج ہو آپ پیش کریں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ایس حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں
جان ہے خون بطول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کے آلے رسول ہیں، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے۔ اشرف علی عابدی صاحب، بڑے قیمتی اشعار آپ نے جو ہے وہ پیش کیے۔ عزیزوں، آپ نے بھی قیمتی اشعار جناب اشرف علی عابدی صاحب سے سماعت کیے۔ سچ ہے، حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام جس سے آج اسلام سرخرو ہے، ورنہ جیسا غلام عباس صاحب نے پچھلے ایپیسوڈز میں کہا بھی تھا کہ دنیا میں ایک بڑی حکومت تھی یزید کی، بہت بڑی حکومت تھی یزید کی، جو اپنے ظلم کی بنیاد پر لوگوں پہ حکومت تو کرتا تھا، مگر امام حسین کی قربانی کے بعد معجزہ یہ ہوا کہ اب یزید کا نام لیوا کہیں نہیں کوئی ہے، یزید لعنت کا طوق پہنے ہوئے ہے اور حسین مظلومیت کی علامت بن گئے ہیں۔ غلام عباس صاحب، اشعار میں آپ نے یہ پیش کیا تھا کہ یہ شرف ہے حسنین کریمین کا، یہ شرف ہے نواس رسول کا کہ جن کی سواری خود مرسل اعظم نے اپنے کاندھوں پہ لے کر کے چلے ہیں، اور بڑی ناز برداری کی ہے۔ بلکہ مدینے میں عید کا موقع ہے، جب حسنین کریمین کو لے کر اپنے شانوں پہ جا رہے تھے تو مدینے کے لوگوں نے کہا تھا کیا اچھی سواری ہے، تو پیغمبر اکرم نے پلٹ کر کے یہ جواب دیا تھا غلام صاحب کہ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو اکثر پیغمبر اسلام اپنے کاندھوں پر بٹھاتے تھے،
اور مدینے کے لوگوں کو دکھاتے تھے. اور اکثر بہت ساری احادیث جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سے صلی ہے، علی محمد وعلی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے اور امام حسن کے سلسلے سے بھی ہے. خصوصاً یہ کہنا کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اچھا دیکھیے، یہ کہنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ دنیا پہچان لے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے، بار بار کہتے تھے. اب دیکھیے، یہ حدیث اصل میں اس حدیث کی طرف لوگوں کا ذہن بہت کم جاتا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. دیکھیے، اس حدیث کے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں. حسین منی ایک پارٹ، وانا من الحسین دوسرا پارٹ. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے، حسین منی، میرا حسین مجھ سے ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، لولا کلمہ خلق الافلاق ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن پھر آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں اور میں حسین سے ہوں. میں اس بات کو اس طریقے سے عرض کر دوں کہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری، اور میر انیس کے جتنے بھی مراثی ہوں، ٹھیک ہے، آج میر انیس اپنے مرثیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی نسخے ہوں، جتنے بھی ان کے کلام ہوں، اس لائبریری میں بند ہوں. ٹھیک ہے، اتفاق، چونکہ میر انیس اپنے مرثیوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اتفاق سے اس لائبریری میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے، ٹھیک ہے، تو اب اگر میر انیس یا پھر مرزا غالب کو لے لیجیے، مرزا غالب ہیں، اپنی غزل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں. ان کی ایک لائبریری میں جتنی غزلیں ہیں سب موجود ہیں. ٹھیک ہے، اتفاق سے لائبریری میں آگ لگ جائے، اگر ان کی اس لائبریری میں جتنی غزلیں موجود ہیں جل جائیں گی تو مرزا غالب کا نام ختم ہو جائے گا. بہت 20 سال، 50 سال، 30، 60 سال، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا. کیونکہ وہ جو انہوں نے ان کی کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، جو غزلیں ہیں، پوری دنیا میں غزلوں کی وجہ سے جانے جا رہے ہیں. اگر وہ ختم ہو گئی تو مرزا غالب بھی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اتفاق سے میں آپ کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ وہیں سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگ لگی، مجمع لگا ہوا ہے، تماشائی ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ جا کے اس آگ کو بجھائے. سب تماشائی بنے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا بھی گزر وہیں سے ہوا، قریب سے. آپ نے جیسے ہی دیکھا، آپ فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. پرواہ کیے بغیر آپ کسی طریقے سے لائبریری کے اندر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں آگ بجھانے کا. حالانکہ آگ بہت زیادہ بھیانک تھی، جان جا سکتی تھی. اسی لیے وہ جو مجمع چاروں طرف کھڑا تھا، کسی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کے آگ بجھائے، کیونکہ آگ اتنی زیادہ خوف زدہ تھی، اتنی زیادہ بھیانک تھی. لیکن آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور آگ کو بجھا دیا کسی بھی طریقے سے. دیکھیے، ابھی تک مرزا غالب پہچانے جا رہے تھے اپنی دنیا میں، پوری دنیا میں اپنی غزلوں کی وجہ سے، لیکن آج کے بعد مرزا غالب پہچانے جائیں گے آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اس آگ کو بجھایا ہے. اگر لائبریری کی اس آگ کو نہ بجھاتے آپ تو آگ لگ جاتی، جتنی غزلیں تھیں سب جل جاتی، برباد ہو جاتی. دیکھیے، بس وہی مسئلہ یہاں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم علیہ السلام تک نبیوں کی جو محنتیں تھیں، ٹھیک ہے، یزید اسے مٹا رہا تھا اور پورا عالم اسلام خاموش تھا، تماشائی تھا، دیکھ رہا تھا. کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ جو اسے یہ کہتا، توحید پہ حرف آ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب، کچھ نہیں، سب خاموش تھے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت اٹھے اور خود اپنے گلے کے خون سے اور اپنے 72 ساتھیوں کے خون سے اس جلتی ہوئی آگ کو حسین نے بجھایا. سن 61 ہجری سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام رسول سے ہیں، لیکن اب سن 61 ہجری کے بعد رسول حسین سے ہیں. یہی ہے مطلب اس حدیث کا، حسین منی وانا من الحسین. اور کربلا کی پیشن گوئیاں، بہرحال کربلا کے لیے پہلے سے بتایا جا چکا تھا کربلا ایک ایسا واقعہ ہوگا، اس کے لیے تاریخ میں باقاعدہ موجود ہے. تو ناظرین، ابھی آپ نے سماعت کیا اور سن رہے تھے جناب غلام عباس صاحب کو، اچھے اسکالر ہیں جنہوں نے اس حدیث کا مفہوم مثال کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے. تو یہ ذرا محسوس کریں آپ کہ امام حسین علیہ السلام نے اس آگ کو بجھایا کیسے ہے، اس کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے. امام حسین کے سامنے چھوٹے بلکتے ہوئے بچے، روتی ہوئی مائیں،
جلتے ہوئے خیمے اور لاشوں کا پامال کیا جانا، آل رسول کا قیدی بنایا جانا، یہ سارے وہ مصائب ہیں کہ جو قیامت تک چاہنے والوں کو رلاتے رہیں گے۔ کیا منظر تھا، ذرا یہ ہم اس کے لیے رخ کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ موجود ہمارے اس پروگرام میں جناب اشرف علی عابدی صاحب سے، اشرف صاحب، ان ماؤں کو ہمارا سلام، کربلا کے ان پیاسوں کو ہمارا سلام، آل رسول کو ہمارا سلام، اہل حرم کو ہمارا سلام، کہ جنہوں نے بڑی دشواریاں، صعوبتیں، مصیبتیں یہ سب برداشت کرتے ہوئے انبیاء ما سبق کی محنتوں کو بچا لیا ہے۔ اس بارگاہ میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ خراج عقیدت پیش کریں اور ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے کیا ماحول تھا۔ ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اے میرے شیر وفادار دلاور بھیا، تم نے دیکھا نہیں وہ عصر کا منظر بھیا، بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھیا، گود میں فاطمہ زہرا کی کٹا سر بھیا، خاک مقتل کی ملائک کو اڑاتے دیکھا، میں نے سورج کو سوا نیزے پہ آتے دیکھا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی میں، بھائی کی جان کو سینے سے لگائے تھی میں، نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی میں، پردہ خیمے کا اسی وجہ گرائے تھی میں، میری کوشش تھی سکینہ نہ یہ منظر دیکھے، نوک نیزہ پہ نہ بھیا کا کٹا سر دیکھے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، کتنا مشکل ہے سکینہ کو سلانا عباس، مجھ سے کہتی ہے مجھے رن میں ہے جانا عباس، کس طرح دوں میں اسے باپ کا سینہ عباس، مجھ سے کہتی ہے مجھے رن میں ہے جانا عباس، کس طرح دوں میں اسے باپ کا سینہ عباس، تم سے مانوس ہے یہ بالی سکینہ عباس، اس اندھیرے میں جو نکلے گی تو کھو جائے گی، تم اسے گود میں لے لو گے تو سو جائے گی، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، قرب میں ڈوبی ہوئی خیمے پہ آئی یہ صدا، میرے بھائی کا فرس خون میں نہایا تھا کھڑا، پشت پر کوئی نہ تھا باغ کٹی زین ڈھلا، میں نے پوچھا میرے بھیا کو کہاں چھوڑ آیا، اس کی آنکھوں نے کہا بیٹھنے والا نہ رہا، تو اکیلی ہوئی زینب تیرا بھیا نہ رہا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو،
دور ویران سے رونے کی صدا آتی ہے، کوئی بی بی ہے جو سر خاک پہ ٹکراتی ہے، پشت خیمہ پہ کبھی رو کے چلی جاتی ہے، بھائی کے پاس کبھی بالوں کو بکھراتی ہے، میں یتیموں کو یہاں چھوڑ کے جاؤں کیسے، ماں سے کس طرح ملوں حال سناؤں کیسے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اس بیابان میں ڈھونڈوں کہاں منزل عباس، اتنے غم ہیں کہ نہ پھٹ جائے کہیں دل عباس، موت کر دے مجھے تم لوگوں میں شامل عباس، جاؤ بھیا کے قریب چھوڑ کے ساحل عباس، جسم تیروں پہ معلق ہے میرے بھائی کا، ایک مجمع سا لگا ہے وہاں تنہائی کا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، نہر کی سمت سے آواز یہ آئی، انور اپنی ہمشیر سے کہتا تھا کوئی رو رو کر، حال تو دیکھیے میرا لب دریا آ کر، مجھ کو للہ یہ بتلائیے میری خواہر، ہاتھ کاٹے گئے گودی میں اٹھاؤں کیسے، تھپکیاں دے کے سکینہ کو سلاؤں کیسے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو۔ جزاک اللہ اشرف علی عابدی صاحب، آپ نے جو کلام پیش کیا اور کربلا کے پیاسوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ غلام عباس صاحب، ناظرین، ابھی آپ نے سماعت کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی پیش کر کے دین اسلام کا تحفظ کیا ہے، شریعت کو بچایا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ مال اسلام نے بانٹا تو سبھی تھے موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ تو صرف یہ 72 تھے اور یہ آل محمد تھے، آل رسول تھے، ہر موقع پر جنہوں نے اپنی قربانی دے کر کے، اپنے جان کی بازی لگا کر کے شریعت کو، نانا کی شریعت کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم پروگرام کربلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، مگر چلتے چلتے آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، خم، جو کچھ بھی دین و شریعت کے اندر موجود ہے، سب کربلا والوں کی قربانی کا اثر ہے کہ نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، ناظرین، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا، تو جسے حسین علیہ السلام نے بچا لیا ہے۔ جب تک گلدستہ مسجد سے مؤذن اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتا رہے گا، جب تک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہے گا، جب تک دنیا میں انسانیت باقی رہے گی، حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کی قربانی کو ہم سلام کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ہمیں اجازت دیجیے، غلام عباس صاحب کو، اشرف علی عابدی صاحب کو اور مجھ حقیر کو، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔